بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قضاء عمری نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قضاء عمری کس کو کہتے ہیں، قضاء عمری کب پڑھی جائے گی، قضاء عمری کی نیت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں۔ قضاء عمری کے تعلق سے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ قضاء عمری کی نماز کون سی ہوتی ہے، قضاء عمری نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قضاء عمری کی نیت کیسے کرتے ہیں، وہ سب اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو آج پتہ چلنے والا ہے۔ اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جو شخص قضاء عمری نماز پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قضاء عمری کی نماز کہتے کس کو ہے۔ تو قضاء عمری کی نماز کہتے ہیں کہ جو ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، جو نمازیں ہم ٹائم پر پڑھ چکے ہیں، وہ ہماری نمازیں ادا مانی گئی ہیں، فرض ہم سے ادا ہو گیا ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ جو نماز ٹائم پر ہم نہیں پڑھ سکے ہیں، لائیو نہیں پڑھ سکے ہم، مثال کے طور پر آج کا دن ہے 12 فروری، آج 12 فروری ہے، 12 فروری کی ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، تو فجر کی نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہ لائیو پڑھی ہے، اس کو جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ہمارے ذمہ ادا مانی گئی ہے، اسی ٹائم کے اندر ہم نے پڑھی ہے۔ یعنی جو ٹائم اللہ نے فکس کر رکھا ہے کہ فجر کا ٹائم صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک ہے، تو اس وقت تک ہم نے فجر کی نماز اگر پڑھ لی ہے، اگر جماعت کے ساتھ میں پڑھی ہے تو با جماعت نماز کہلائی جائے گی، اور اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اس کا ثواب اس نماز سے زیادہ ہوتا ہے کہ جو فرض نماز تنہا پڑھی جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم سے ہم نے اسی وقت کے اندر ہم نے نماز پڑھی ہے، با جماعت پڑھی ہے تو با جماعت ہے، اور اگر با جماعت نہیں پڑھی ہے تو پھر وہ فرض ہمارے ذمے سے ادا ہو گیا، ہم نے فرض نماز پڑھی ہے، ہمیں ثواب پھر بھی اس کا فرضوں کا ملے گا، اس لیے کہ وقت کے اندر پڑھی ہے۔ اگر وقت گزر جاتا یہ فجر کا وقت گزر جاتا، 8 بجے ہم نماز پڑھتے اس کو، سورج نکلنے کے بعد پڑھتے، تو یہ ہماری نماز قضاء عمری میں آ جائے گی، قضاء عمری میں آ جائے گی، اس لیے کہ یہ نماز چھوٹ چکی ہے۔ اب بہتر تو یہی ہے کہ اس کو فوراً پڑھا جائے، آج ہی پڑھا جائے، اس کو آج کی نماز چھوٹی ہے یا کل چھوٹ گئی تھی تو آج پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ کہ جو نماز چھوٹ جائے اس کو فوراً پڑھنا چاہیے، وقت نکلنے کے بعد جب بھی یاد آ جائے، ایک بار جب بھی فرصت مل جائے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، آپ کی بہت ساری نمازیں اس طریقے سے چھوٹ گئی ہیں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک آپ کی نمازیں کئی ساری چھوٹ گئی ہیں اور آپ کو اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ پھر بھی غور و فکر کریں کہ میں بالغ فلاں سن میں ہو گیا تھا، اس کے بعد میں نے نمازیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، میں کہاں رہتا تھا، میں نے کیا کام کیا ہے، میں نے کیا جاب کی ہے، میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، تو اس سے آئیڈیا آپ لوگوں کو ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ آئیڈیا لگایا کہ میری مثال کے طور پر 5 سال کی نماز چھوٹ گئی ہے، کتنی؟ 5 سال کی، تو آپ اس میں ایکسٹرا 2 سال یا 1 سال اور ایڈ کر لو، تاکہ ساری ہی نمازیں ہماری جو چھٹی ہوئی ہے مکمل ہو جائیں، کم نہ رہیں، بھلے ہی زیادہ ہم پڑھ لیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا ہمیں، نفل کا درجہ وہ آ جائے گا اس کا۔ اگر فرض ہمارے مکمل ہو گئے اور ہم فرض بار بار پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کا درجہ نفل میں آ جائے گا، اور آپ کو ثواب پھر بھی ملتا رہے گا۔ بہرحال نماز کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، جو اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو بہرحال قضاء عمری نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذمے جتنی نمازیں ہیں اس کو آپ سب سے پہلے سمجھیں کہ میرے ذمے 5 سال کی نمازیں ہیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ اس کا یہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ لائیو نماز پڑھیں، یعنی جو نماز جس دن کی نماز ہے، تازہ نمازیں ہیں، جو فرض نماز ہیں، آج کی نمازیں ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں آپ سورج نکلنے کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، ایک نماز ظہر کے بعد میں ظہر کی پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد میں عصر کی پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد میں مغرب کی پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد میں عشاء کی بھی پڑھیں، اور وتر کی بھی پڑھیں، وتر کی قضا کریں، اس لیے کہ قضا وتروں کی ہوتی ہے، باقی سنتوں کی اور نوافل کی قضا نہیں ہوگی۔ تو اس حساب سے یہ آپ کے ایک دن کی نماز ایک دن میں ختم ہو گئی جو آپ نے پڑھی تھی۔ نیت کیا کرنی؟ نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ میرے ذمے جو سب سے پہلے فجر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی وہ آج میں ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں۔ اس کے بعد میں جب ظہر کا نمبر آئے تو اللہ میرے ذمے جو سب سے پہلے ظہر کی نماز تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ نیت صرف اتنی کرنی ہے کہ وہ قضاء عمری کی نماز کی نیت کرتی ہوں، میں میرے ذمے جتنی بھی ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے ان میں سے جو سب سے پہلے چھوٹی تھی وہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس یہ نیت کرنی ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے وتر میں بھی، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد میں اگلے دن کا نمبر آتا ہے، اگلے دن پھر ہمیں قضاء عمری پڑھنی ہے، کیونکہ 5 سال تک پڑھنی ہے، تو 5 سال تک جب پڑھو گے آپ، اگلے دن پھر آپ یہی نیت کرو گے، یعنی نیت میں کوئی چینجنگ نہیں لانی ہے آپ کو۔ جب بھی نیت کرو گے آپ تو یہی کریں گے کہ جو میرے ذمے سب سے پہلے نماز چھوٹی ہوئی تھی فلاں، یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، ادروائز جو بھی ہیں، تو سب میں یہی نیت کرنی پڑے گی کہ جو میرے ذمے ظہر کی جس وقت جو نماز پڑھو اس کی نیت کر لو کہ میرے ذمے جو سب سے پہلے ظہر کی نماز تھی وہ چھوٹ گئی تھی، وہ میں آج پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ تو یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا۔ دوسرا طریقہ آسان یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر 5 سال کی نماز آپ کے ذمے ہے،
آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز ایک دن میں نہ پڑھ سکوں، مجھے بعض مرتبہ عصر کے بعد تقاضا رہتا ہے دکان کا یا کسی چیز کا، یا فجر کے بعد کا تقاضا رہتا ہے، تو کیا دوسری شکل بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، تو دوسری شکل یہ ہے، مثال کے طور پر ایک شکل یہ ہے کہ ظہر کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز میں آپ 3 منٹ لگا لو کہ 3 منٹ میں 2 فرض پڑھ لو گے آپ، کیونکہ فرض کی قضا ہوگی، سنتوں کی قضا نہیں ہوگی، 3 منٹ یہ لگا لو آپ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ظہر میں 4 فرض پڑھیں گے آپ، تو 4 فرض میں 5 منٹ لگا لو، ٹھیک ہے، 5 اور 3 8، عصر میں 5 منٹ لگے گی 4 فرض پڑھنے آپ کو، 8 اور 5 13۔ اس کے بعد میں عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کا نمبر آتا ہے، تو مغرب کی نماز میں جب آپ پڑھو گے 3 رکعت، تو 3 رکعت میں 5 منٹ آپ کو لگے گی، تو 13 منٹ اور 5 منٹ، 13 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 18 منٹ ہو گئی۔ اس کے بعد میں عشاء کا نمبر آتا ہے، عشاء کی نماز جب ہم پڑھیں گے 4 فرض، تو اس میں 5 منٹ، اور اس کے بعد میں وطر جب ہم پڑھیں گے تو وطر میں بھی 5 منٹ، تو 10 یہ اور 18 وہ، تو 28 منٹ میں آپ نے ایک دن کی نماز مکمل کی ہے۔ تو آپ چاہو تو 28 منٹ ایک وقت میں نکال کر کے، جو مغرب وقت نہ ہو، زوال کا ٹائم نہ ہو، یا اسی طریقے سے جو سورج نکل رہا ہو وہ ٹائم نہ ہو، یہ جو سورج غروب ہو رہا ہو وہ ٹائم نہ ہو، اور رات میں زوال کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، رات میں کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک کے بہت سارا لمبا چوڑا ٹائم رہتا ہے، تو آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ 28 منٹ میں آپ نے ایک دن کی نماز مکمل کر لی ہے۔ تو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک دن میں آدھا گھنٹہ نکال کر کے الگ الگ نکال سکتے ہیں، تو آپ ایک دن میں 5 نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے ذمے سے ایک دن میں 6 نماز بھی ختم ہو سکتی ہے، جتنا آپ پڑھو۔ تو یہ دوسرا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں جس سے قضا بھی پڑھ جاتی ہے، اور یہ بہت اچھا وقت ہے، اس وقت قضاء عمری نماز پڑھنے کا بہت شاندار وقت ہے۔ شب برات آ رہی ہے، شب برات گناہوں سے معافی والی رات آ رہی ہے، اللہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اس میں ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے گناہوں سے اللہ سے خوب دل لگا کر کے رو کر کے اپنی معافی مانگے، اور اس رات میں ہم اس نماز کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شب برات آ رہی ہے تو اس میں خوب عبادت کریں، اس میں بھی ہم پڑھ لیں، خوب زیادہ نماز پڑھیں ہم۔ اور یہ بھی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی کہ اس رات میں چونکہ فیصلے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے اس دن سے شروعات کر دی تو آپ کا نام ان میں لکھا جائے گا کہ اس بندے نے یا اس بندی نے نماز شروع کی ہے شب برات پہ۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ خوب زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔